رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بھائی نے ایک حدیث کے متعلق پوچھا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے درمیان خوش طبعی کے حوالے سے ہے، تو وہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، جواب اس کے اندر ہی آ جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے مسند ابی یعلا۔ امام ابو یعلا ایک بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، تو ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک دفعہ بی بی سودا تشریف لائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آپ کی بیویاں موجود تھیں۔ تو ام المومنین کا گھر تھا، کھانے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کھانا تیار کیا، میٹھا کھانا تھا، یوں سمجھ لو حلوہ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے تیار کی، اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی کھا کر جانا۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، ابھی بھوک نہیں تھی۔ تو کہنے لگی نہیں تم کھاؤ گی ضرور، نہیں تو میں تمہارے منہ پہ لیپ کر دوں گی۔ تو انہوں نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے۔ تو ام المومنین عائشہ اٹھیں تو تھوڑا سا کھانا پکڑا، میٹھا ہی تھا، تو ان کے منہ پہ لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا تم قصاص اور اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ تو پھر انہوں نے تھوڑا سا کھانا پکڑا تو ان کے منہ پہ لگا دیا۔ تو یہ اس پر اللہ کے نبی بڑے ہنسے۔ اتنے میں گلی میں حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دیتے ہیں، یا عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر کی آواز بہت اونچی اور بلند تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اٹھو اور جاؤ، جا کر اپنا منہ دھو لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر ہمارے گھر نہ آ جائیں۔ تو یہ ایک دوست نے حدیث پوچھی تھی، تو یہ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسا اوقات ازواج کے درمیان بھی خوش طبعی ہوتی تھی، اور سوتن ہونا بعض اوقات مضر بھی ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور یہ ایک طبعی سا مسئلہ ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ آج کل ایک اصطلاح منا کے حوالے سے، اولڈ منا اور نیو منا، اس کے متعلق ایک ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، یہ کیا بلکہ مجھے ایک حضرت صاحب کی ویڈیو بھی سینڈ کی۔ تو اصل جو منا ہے وہ اس کا وہی خطہ اور وہی علاقہ اور وہی جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائی ہے، اور وہ اس کو ہی اولڈ منا کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان اتنی تعداد میں حج پہ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ کہاں لاکھ سوا لاکھ مسلمان حج پہ ہیں، اور کہاں 50 60 لاکھ بھی لوگ حج پہ موجود ہوتے ہیں، 30 35 تو عام ہے نا۔ تو بعض اوقات اس سے بھی دگنی تعداد بھی ہوئی ہے۔ تو اتنی کثرت سے لوگ وہاں گئے جن کا منا کے میدان کے اندر سما جانا مشکل تھا۔ اب سعودی عرب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ تھوڑی سی جگہ وسیع کرتے۔
آخر اتنے حجاج نے وہاں رہنا، دن رات بسر کرنی، پہلے پھر جب آگے عرفات سے واپس آنا ہے تو کم از کم 2 راتیں پھر گزارنی ہے وہاں. وہ انسان ہے، انہوں نے حاجات بھی کرنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، کھانے پینے معقولات و مشروبات بھی ساتھ ہی چلتے ہیں. تو ان مجبوری کے پیش نظر سعودیہ نے کچھ جگہ جو آگے اس کے بعد آگے مزدلفہ کا علاقہ ہے، درمیان میں ایک تھوڑی سی وادی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، تو وہ مینار مزدلفہ کے بیچ میں ہی ہے. تو اس جگہ پر انہوں نے کچھ خیمے لگا دیے اور اس کا نام رکھا نیو مینا. تو یہ مجبوری ہے. مضطر آدمی جب اضطرار ہو، کوئی اور حل اور چارہ ہی نہ نکل رہا ہو، تو اس کو تو بقدر ضرورت حرام کھانے کی بھی اجازت ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا کہ تمہارے لیے حرم علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. خنزیر تک کی حرمت بیان کر کے فرمایا جو مضطر اور لاچار ہو، حرام کا طلبگار نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ بڑھنے والا نہ ہو، تو اس کے لیے وقت ضرورت تو خنزیر کھانا بھی جائز ہے. تو یہ مجبوری میں انہوں نے جگہ بنائی. اب اس کا حل اللہ کی توفیق سے وہ ایک اور نکال رہے ہیں. پہلے انہوں نے خیمے لگائے تھے، اب بلڈنگیں بنا رہے ہیں نا بڑی بڑی. تو اگر مینا کے میدان میں اس طرح 8-8 10-10 منزلہ بلڈنگیں بن جاتی ہیں تو پھر اس کی حدود کے اندر ہی دگنے تگنے حفاظ بھی اور اس سے آ جائیں تو سما جائیں گے. تو وہ ایک مجبوری کے پیش نظر ایسا ہے. تو ویسے جو اعتراض کرنے والے بھائی تھے اس ویڈیو میں، ان کے ہاں تو وہاں مینا کی رات گزارنا بھی واجب نہیں ہے. پتہ نہیں کس طرح جو نا وہ فتویٰ بازی سے کام لیتے ہیں. فتویٰ دینے والا جو مفتی ہوتا ہے اس کو ہر لحاظ سے احتیاط سامنے رکھنی ہوتی ہے، اور اگر اسلام نے کوئی گنجائش نکلتی ہو کسی مسئلے کی، قرآن اور سنت کی کوئی دلیل آپ کا ساتھ دیتی ہو، سہولت نکلتی ہو، تو ہمارے استاد محترم مفتی عبید اللہ عفیف صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی کے پاس اگر کوئی سہولت دین میں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنی عوام کو وہ بات بتائے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سہولتیں اپنی قوم کو بتائیں. مثلا 10 ذی الحج کو ہی سب سے پہلے بندے نے جو جمرہ بڑا ہے نا، جمرہ کبریٰ، عقبہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد بال منڈوانے یا چھوٹے کرنے ہوتے ہیں، پھر طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے. یہ 4 کام، یہ ترتیب ہے. لیکن کئی صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی جو ہے کرنے کے بعد حلق کرانا، میں نے حلق پہلے کر لیا، قربانی بعد میں کر لی. کسی نے کہا میں نے یہ جو کنکریاں مارنی ہیں یہ بعد میں ماری ہیں، قربانی ادھر کر لی. کبھی قربانی پہلے ہوگی، کنکری، جو کسی نے کہا یہ کام اسے آگے ہو گیا یا پیچھے ہو گیا، آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو شریعت بھی سہولت دیتی ہے. تو جہاں سہولت موجود ہو وہاں تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے. جہاں دوسری کوئی رائے ہی نہ ہو، بالکل ٹھوس اور واضح بات ہو اللہ اور اس کے رسول کی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو استرار میں گنجائش اسلام بتاتا ہے. والد نے اپنی جائیداد سے اپنی ساری اولاد کو برابر حصہ دے دیا ہے، اور والد نے اپنا حصہ بھی رکھا ہے جائیداد سے. کیا وہ حصہ والد اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دے سکتا ہے؟ باپ نے اگر اپنے لیے کچھ رکھا ہے نا تو اس کو وراثت کے لیے بھی رہنے دے. زندگی میں جو دیتا ہے وہ ہے ہبہ. ہبہ میں پوری اولاد کے درمیان انصاف ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. اور کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہبہ بھی دے نا تو 1/3 کے اندر ہی دے، 1/3، باقی کو وراثت کے لیے چھوڑے. کیونکہ اسلام نے قانون وراثت بیان کیا اور ان احکام کو حدود اللہ قرار دیا ہے. تو ہم لوگ اللہ سے بھی زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بچے ہیں تو بعد میں لڑیں گے جھگڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی حکمتیں زیادہ جانتا ہے یا میں اور آپ؟
اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر دیتے بس زندگی میں جو کسی کے پاس ہے اولاد کو دے کر جانا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جتنے حقدار ٹھہرتے ہیں وراثت کے، اصحاب الفروض جن کو کہا جاتا ہے، شریعت نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں، تو زندگی میں اگر دے گا تو سب کو برابر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو والد نے ایک غلام ہبہ کر دیا، تو بچے کی ماں نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ، تو اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ آیا، جب بتایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ، آپ نے پوچھا انا حلت کل ولدک ھذا، کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو غلام دیے؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ سے نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، یاد رکھ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو عدالتوں کے بعد جیسے مرضی انگوٹھے لگوا لو نا، وٹنس ڈالنی، بس دو چار پیسے دے کے گواہ بنا لو۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں محمد ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل اور انصاف کرو۔ اور فتح الباری میں ابن حجر لائے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہاری اولاد تم سے برابر کا سلوک کرے؟ تو کہنے لگے ہاں، تو فرمایا تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ برابری کرو، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو اب جو دے بیٹھا ہے وہ بقایا جو رکھا ہوا ہے نا اس کو رہنے دے، تاکہ مرنے کے بعد جو وراثت کے احکام ہے وہ لاگو ہو سکے۔ پرائز بانڈ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہمارے ملک کی ہے وہ بھی باقاعدہ اپنے سفارشات گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے کہ یہ سود اور جوے سے ملتی شکل ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ بندہ پیسے لگا کے پرائز بانڈ لے کر جیسے جوے والا پیسے لگا کے بیٹھا انتظار میں ہے کہ اب کتنا مال آتا ہے، یہ اس انتظار میں ہے کہ میرا جو نا وہ کب جو ہے نمبر نکلتا ہے اور مجھے پیسے زائد ملیں گے۔ پیسے کے اوپر پیسہ، پیسے کے ساتھ پیسہ، یہ ایک جنس ہے، تو ایک ہی جنس میں جب تبدیلی کرنی ہو تو کمی بیشی سود ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیسہ سونا اور چاندی تھا، سونے کے دینار تھے، چاندی کے درم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہب بالذہب والفضۃ بالفضہ، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، اس طرح جو کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بالکل برابر ہو، جتنا دو اتنا ہی لو۔ ہاں اذا اختلفت الاجناس فبیعوا کیف شئتم، یہ صحیح مسلم میں ہے، جب جنس بدل جائے، ایک طرف سے مثلا سونا ہے، دوسری طرف چاندی ہے، ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف کوئی گندم ہے، تو اس میں کمی بیشی کے ساتھ جب چاہو بے کر لو۔ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں تو یہ کرنسی یا پرائز بانڈ گورنمنٹ کی طرف سے اسی رقم کے برابر شمار، 100 کا اگر بانڈ ہے تو 100 روپے کے برابر شمار ہوتا ہے، ایک ہی جنس شمار ہوتی ہے، جب مرضی بینک کو دے کر 100 روپے لے لو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس طرح سود کے زمرے میں آتا ہے، اور دوسرا جو لگا کے بیٹھا انتظار میں ہے، یہ جوے کے ساتھ شکل ملتی ہے۔ تیسرے نمبر پر پرائز بانڈ دے کر گورنمنٹ قوم سے پیسے اکٹھے کر لیتی ہے اور پھر لوگوں کو انتظار پہ رکھتی ہے، خود بڑے بینکوں کو آگے سود پر دے کر اس میں سے کچھ سود پھر خود رکھ لیتی ہے اور کچھ کا انعام نکال دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مرکب شکل ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ یوسف صاحب نے زندگی وراثت تقسیم کرنا، یہ ہے علماء میں چند اہل علم ہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ اللہ کے وراثت کا لفظ اور ترکے کا لفظ یہ مرنے کے بعد احکام کے اوپر بولا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت میں جتنی آیتیں یا حدیثیں ہیں تو ورثہ یا ترکہ اس کو کہا جاتا ہے بندہ مر جائے اور مال پیچھے چھوڑ دے، زندہ اور اس کے پاس مال موجود ہو تو اس کو ورثہ یا ترکہ نہیں کہا جا سکتا۔ ترکہ اور ورثہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دنیا سے گئے تو پیچھے وارث بنے، ایسی وارث وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کے بعد زندہ ہو۔ اس لیے مسئلہ نہیں آپ دیکھتے کہ ایک آدمی ہے مثلا اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا، آگے 2 بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، اس کی بھی اولاد ہے، لیکن یہ باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ اب جو زندگی میں فوت ہو گیا اس کو حصہ نہیں ملا،
کیونکہ وہ وارث ہی نہیں بنا اپنے باپ کا، پہلے چلا گیا ہے۔ تو وارث جو بنتا ہے وہ بعد والا ہوتا ہے، اس لیے وراثت پر یہ احکام لاگو کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہبہ کے اوپر یہ احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور جی کوئی مسائل؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت